مسلمانوں کے حالات اور ان کے تنزلی اور ان کے پیچھے ہونے کا سبب سب سے پہلے تو تعلیمی حالات ہیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے ایک ذرا بھی کوشش اور توجہ نہیں کی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ اس پسماندگی کے عمیق گھاٹ سے باہر نکل کے آ سکیں۔ آج ساری قومیں جو ترقی یافتہ کہلاتی ہیں وہ تعلیم یافتہ ہی ہیں اور وہ تعلیم ہی کی طرف زور دیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب ان کی غربت کی وجہ ضرور ہے، مگر جو بھی حالات ہیں اگر اپنی وہ تمام قوت جو ان کے پاس موجود ہے بھلے ہی تھوڑی صحیح اگر وہ تعلیم پر لگائیں تو یقیناً ان کو ضرور کامیابی ملے گی اور وہ اس ذلت و پسماندگی کے غار سے نکلنے کے راستے پہ پڑ پائیں گے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ تمام تر اپنی طاقت اور اپنی توجہ ضرور تعلیم کی طرف مبذول کریں اور کوشش کریں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہوں اور جہالت کے غار سے نکلیں۔ آپ دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے اندر تمام دنیا کے علوم کو سمو رکھا ہے۔ اگر ہم لوگ اس سے ہی اپنے آپ کو بہراور کریں تو تمام دنیا کے علوم اس کے اندر ہمیں ضرور حاصل ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس میں کثرت سے قرآن پاک سے ہی اس کو لیا گیا ہے اور اس پہ کوشش اور ریسرچ کی گئی ہے، جس سے کہ لوگوں نے تمام تر ایجادات کی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے مذہب سے ہی دور کر رکھا ہے اور ہم ذرا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کے سلسلے میں تھوڑی بہت بھی معلومات ہو، یہاں تک کہ ہمیں نماز کے جس سے ہمیں ہر وقت واسطہ ہے اس کے بہت ہی آسان اور ضرورت کے تحت جو باتیں معلوم ہونا چاہیے وہ تک نہیں معلوم ہے، خالی آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے چپ چاپ کھڑے رہے اور جیسے سب کرتے رہے ویسے ہی کرا کے نمٹ لیے نماز کے تعلق سے۔ ایسے تمام جو اسلام کے ارکان ہیں ان سب کا یہی حال ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ دیگر اقوام کے لوگ اس مہاماری میں اپنے آپ کو کتنے خوفزدہ کیے ہوئے ہیں، مگر مسلمانوں کا حال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے سماجی اور معاشرے کے طور پر اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا ہوا ہے۔ ان کے اندر کچھ تعلیم نہ ہونے کے وجہ کے ساتھ انہوں نے دیگر قوموں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ لوگ اپنے مردوں کو دیکھنے چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں نے تمام ان کاموں کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے انجام دیا ہے۔ دوسری قوموں کی لاشوں کو ان کو جس طریقے سے ان کے یہاں طریقے ہیں ان کو جلایا ہے اور ان کو اٹھا کے ان کی ارتھیوں کو ٹھکانوں پہ پہنچایا ہے، اور ان سب باتوں میں یہ مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب کی تعلیم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہمدردی اور امداد کرنے میں یا کسی جان کے ساتھ میں ہمدردی کرنے میں کوئی پیچھے نہ رہیں، بھلے ہی وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ دیگر اقوام میں یہ بات نہیں ہے، وہ اپنے قوم کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھے ہیں وہ ضرور، یہاں اصل میں کتنے ہی اخلاق ایسے ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ یہاں کے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کے کیا طور طریقے تھے۔ یہاں پر اسلام آیا، اسلام نے تہذیب دی، ثقافت دی،
اور کیا کیا نہیں دیا ہے، اور آج بھی وہ اس سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اور سیاست کا معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ضرور یہ ہے کہ وہ آج کل تمام اپنے بہت معمولی مفاد کے تحت بکھر جاتے ہیں، اور اپنی آپس کی لڑائیوں کو وہ سیاست تک میں گھسیڑ لیتے ہیں۔ ان کو اپنی قوم کا، اپنے مذہب کا ذرا بھی خیال نہیں رہتا، سمجھے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اچھے لوگوں کو چن کر اپنا لیڈر بنائیں، مانیں، اور ان کے کہنے میں جو وہ کہیں اگر وہ یقینی طور پر اچھا ہی ہو، سب اچھا بتائیں تو عمل کریں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ فلاں آدمی ہمارا اس پارٹی میں ہے، فلاں آدمی اس پارٹی میں ہے، اور پارٹیوں کو بھی ترجیح دے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ایک جٹ ہو جائیں، جہاں جہاں مسلمانوں کے فلاح اور بہبودی کا کام ہو اس کے ساتھ لگ جائیں، بھلی وہ کوئی بھی پارٹی ہو، سمجھے۔ میری تمام اہل سلسلہ سے اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ تمام ان سب باتوں میں ضرور اپنے آپ کو کوشش کر کے غور خوض کرنا چاہیے، اور ایسی معمولی باتوں میں اپنے جھگڑوں کو آگے طول نہیں دینا چاہیے۔ ہم لوگ لڑا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تھانے کچہریاں کرتے ہیں، اور ہماری جو ذلت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ہمیں تمام اپنے جھگڑے اور تمام اپنے معاملات اپنے اسلامی طور طریقے سے ان کو نپٹا لینا چاہیے۔ اول تو آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں آپس میں اپنے ذاتی معاملات میں بہت ہی احتیاط اور بہت سمجھداری سے کام لے کر رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ذرا بھی چوک نہیں کرنا چاہیے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ ان سب باتوں پہ جو میری بے ربط باتیں ہیں ان پہ غور کریں اور توجہ دیں، اور میری طرف سے دعا بھی ہے اللہ کرے ہم سب کو نیک توفیق دے، اور اچھے کاموں کی طرف اللہ ہم کو راغب کر دے، اور اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو عروج اور ترقی کا زمانہ عطا کرے، اور اللہ عزت و توقیر عطا فرمائے، اور سچے اسلام کی پیروی نصیب کرے، جو تمام دنیا ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر ہمارے مذہب کی طرف راغب ہو۔ اور آج جو اس دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، اس کا سبب صرف اور صرف اسلامی اخلاقیات ہے فقط۔